الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، رمضان شریف کی گھڑیاں رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں اور آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کئی بار یہ باتیں سن رکھی ہے، لیکن یہ تذکیر کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور ہمیشہ خود بھی انسان کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے اس حوالے سے، اور دوسروں کو بھی رکھنا چاہیے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ اور کیوں کیے مولا؟ یہ کیوں بھوک سے ہمیں رکھتا ہے صبح سے شام تک، اور بعض جائز کاموں سے بھی ہمیں روکے رکھتا ہے؟ ایسا کیوں کیا مولا؟ تو رازق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، تو تم ہمیں اپنے رزق سے کیوں روکتا ہے؟ کیا تیرے رزق میں کمی آ جاتی ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر وساوس نہ ڈال سکے، ہمارے اور نیکی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر سکے۔ کیوں کیا؟ تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور ان روزوں سے ہم تقوی حاصل کریں، پرہیزگاری حاصل کریں، کچھ چیزوں سے بچ جائیں۔ تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے بچ جائیں، اور وہ بچنا رمضان میں شروع ہوا تو اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ہم پورا سال ان سے بچتے رہیں گے۔ تو وہ کیا ہے جن سے ہمیں بچنا ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1689۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ میں جھوٹ بولنا، نمبر 1، جہالت کی باتیں کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ معاذ اللہ اس کے رزق میں کوئی کمی تو نہیں آ جانی؟ نہیں، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ مقصد روزے کا تقویٰ تھا، بچنا تھا، پرہیزگاری تھا۔ تو حضور فرما رہے ہیں تم نے جھوٹ بھی نہ چھوڑا، تم وہ بھی بولتے روزے سے، تم نے جہالت کی لا یعنی باتیں، فضول لغو اور بیہودہ گفتگو بھی نہ چھوڑی، اور ان پر عمل بھی نہ چھوڑا، اور اس کے بعد تم ایسے ہی بھوکے رہے، تو یہ محض بھوکا رہنا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، تم نے اس کی اصل روح کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں، حدیث کا نمبر ہے 1904۔ اسے بھی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، بیہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے فضول میں۔ یہ جو شور مچانے کی عادت ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور خود بھی گالی نہ دے، اور اگر اسے کوئی گالی دے تو بدلے میں اسے گالی دینے کی بجائے اتنا جملہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، بس کافی ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ جو روزے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ایسی کوئی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو وہ بری نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم براشی نہ کریں، مسواک نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کرتے رہیں، ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔
وہ جو ایک نیچرلی اگر ایسا کوئی چیز ایسیڈیٹی کی وجہ سے کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے اسمیل کی، تو وہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ایک تو وہ جب وہ افطاری کرتا ہے، اس کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر شدید پیاس میں جب اس کے حلق سے پانی اترتا ہے تو اسے ایک کیف ملتا ہے، شدید بھوک میں جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اسے کچھ راحت ملتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو یہ افطاری کے وقت ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے حاضرین محترم جو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے روزہ دار ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشی ہے، ہم تصور تو کریں، ہم تو پھولے نہیں سماتے ہماری ڈی سی سے، آئی جی سے، ایس ایچ او سے، آفیسر سے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیروں سے ملاقات ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، پتہ نہیں کس کس کو بتاتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنا کے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، کئیوں کو بتاتے ہیں جی میں تو وہ ہوں جو فلاں کے ساتھ گیا، فلاں سے ملاقات کی، فلاں سے کی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ملاقاتیں آپ کو مبارک، لیکن ذرا اس عالم کا تصور کریں کہ جب ہماری ملاقات ہمارے خالق سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں، روزہ دار ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنی ملاقات کا شرف بخشے گا۔ یہ دوسری خوشی ہے جو روزہ دار کو ملتی ہے۔ کاش ہم روزہ کو صحیح روح کے ساتھ رکھیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب ہمارے خالق اور رب سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔